بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے روز بنو مخزوم کے دو آدمیوں نے ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پناہ لی۔ ان میں سے ایک حارث بن ہشام مخزومی تھا۔ حارث ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سسرالی رشتہ داروں میں سے تھا۔ اسی دوران ان کے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے تو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ انہوں نے ایک مشرک کو پناہ دی ہے۔ یہ مشرک بھی کوئی عام آدمی نہ تھا، کفر کے بہت بڑے سرغنہ ابو جہل کا بھائی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں اللہ کے اس دشمن کو ضرور قتل کروں گا۔ پھر اسے قتل کرنے کے لیے تلوار سونت لی۔ یہ دیکھ کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرنا، یہ میری پناہ میں ہے، اس کو میں نے پناہ دی ہے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیا اور حارث کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگی، اللہ کی قسم آپ اسے قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے اسے اپنے پناہ میں رکھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو بہن کے قبضے سے چھڑانا چاہا تو انہوں نے مزید مضبوطی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ایک شخص کو پناہ دی ہے اور علی اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، اور جسے تم نے جان کی امان بخشی اسے ہم نے بھی امان بخشی۔ چنانچہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا۔ بعض کتب تاریخ میں یہ الفاظ بھی مذکور ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم پر ایک عورت غالب آ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اتنی مضبوطی سے مجھے پکڑا کہ میں تو اپنا پاؤں بھی زمین سے نہ اٹھا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، ابو طالب کی ساری اولاد بہادر ہے۔ سیرت ابن ہشام۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ شکریہ، والسلام۔